بھارتی ڈیموں سے چھوڑے گئے پانی کی پنجاب میں تباہی، دریائے چناب، راوی اور ستلج کنارے 7 اضلاع شدید متاثر، بستیوں کی بستیاں ڈوب گئیں، فیصل تباہ، زمینی رابطے منقطع، لاہور، قصور، سیالکوٹ، فیصل آباد، ناروال، اوکاڑا، سرگودا شامل۔ سیلاب کے باعث سینکڑوں دیہات ڈوب گئے، گلی محلے اور بازار زیر آب۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر آج رات 1.5 لاکھ سے زائد کیوسک کا بڑا ریلا گزرنے کا امکان، اگلے 24 گھنٹے اہم قرار۔ مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق، ننکانہ صاحب میں زیر تعمیر عمارت گرنے سے ماں اور 2 بچے چل بسے۔ سیالکوٹ میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد ریلے میں بہہ گئے، ماں بیٹی کی لاشیں نکال لی گئی، 3 افراد کی تلاش جاری۔ گجرات میں ریلے میں 3 بچے ڈوب گئے، 2 جان سے گئے، 1 کو بچا لیا گیا، تلاش جاری۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال کے بعد پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ لاہور ڈویژن میں 500 فوجی افسران اور جوان امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ ڈسکہ میں سکھ برادری کے درجنوں افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا، متاثرین کی کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات تک منتقلی۔ پاک فوج کی جانب سے متاثرین کو ریسکیو کرنے کے ساتھ امدادی اشیاء کی بھی فراہمی۔ پاکستان رینجرز کا بھی سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سیلابی صورتحال پر ہنگامی اجلاس، اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت۔ چیئرمین NDMA کی بریفنگ، وزیراعظم کی متاثرہ اضلاع میں ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت، متاثرہ آبادیوں کے انخلاء اور محفوظ مقامات پر منتقلی کا حکم۔ کہا، ریلے کی سندھ میں آمد کی پیشگی اطلاع یقینی بنائی جائے، گزشتہ روز پیشگی وارننگ کے باعث قیمتی جانی و مالی نقصان کو بچا۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے پر صورتحال خراب ہوئی۔ آج رات دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر سیلاب کا خطرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر سے ویڈیو لنک پر خطاب۔ کہا، بھارت کے جب ڈیم بھر گئے تو انہوں نے پانی چھوڑ دیا۔ ستلج، راوی، چناب میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا راوی پل کا بھی دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں سے متعلق بریفنگ۔ بھارت سندھ طاس معاہدے پر بھی شکست کھائے گا، پانی ذخیرہ کرنے کا بندوبست ہوتا تو آج انڈیا بلیک میل نہیں کرتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ کہا، کلائمیٹ تبدیلی میں پاکستان نہیں، امیر ممالک کا قصور ہے، ماحول انہوں نے خراب کیا، خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال بولے، بھارت نے پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، لگتا ہے بھارت پانی جمع کر کے ریلوں کی صورت چھوڑ رہا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت معلومات کا تبادلہ ہوتا تو کم نقصان ہوتا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں سیلاب، بارشوں سے تباہی، صدر آصف زرداری کا تباہی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت۔ کہا، سیلاب ریلوں میں جانی اور مالی نقصان اٹھانے والے خاندانوں کے ساتھ ہے، سندھ حکومت آنے والے بڑے سیلابی ریلے کے لیے فوری تیاری کرے۔ صدر کا پاک فوج ریسکیو اداروں کے بہادری اور خدمات کو خراج تحسین پیش۔ بولے، آزمائش کی گھڑی میں افواج پاکستان نے عوام کی خدمت کی شاندار مثال قائم کی۔ بھارت نے جان بوجھ کر پاکستان کی جانب پانی چھوڑا، وزیر اعظم شہباز شریف بھارتی آبی جارحیت کو عالمی فورمز پر اٹھائیں۔ گورنر سندھ کامران قصوری کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ مشکل وقت میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں، مخیر حضرات امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت و احترام سے منانے کی تیاریاں جاری، درود و سلام کی محافل سے فضائیں معطر، ہر طرف مرحبا یا رسول اللہ کی صدائیں۔ مساجد، گھر، بازار، گلی محلے رنگ برنگی روشنیوں سے سج گئے، شہری جھنڈیاں، بیجز، سٹیکرز اور دیگر سجاوٹی سامان خریدنے میں مصروف۔